الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، الحمدللہ. ہم شروع کریں گے انشاءاللہ شفا کی دعائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے ہم سنیں گے دعائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أني
ليس لها من دون الله كاشفة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اے اللہ بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے. أذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب إلا أنت. اے لوگوں کے رب شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، تیرے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کرنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. اللہ کے نام کے ساتھ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور تمہیں ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہماری زمین کی مٹی ہم میں بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے. ہماری آج کی دعا ہے ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں.
یہ آیت سورۃ الدخان کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ کافر جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان پر قحط نازل ہوا تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم سے تکلیف دور ہو گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور بھی کر دیا تو تم پھر پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے حق میں دعا کی، عذاب تو ہٹ گیا لیکن پھر وہ کفر و شرک پر جمے رہے، اور اس کا بدلہ پھر اللہ نے ان سے بدر کی لڑائی میں لیا۔ اب بیماری اور تکلیف میں اس دعا کو یا اس آیت کو کیوں پڑھا جائے؟ کیونکہ بیماری جو ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اذیت دیتی ہے، تو اس لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس اذیت کو، اس عذاب، اس تکلیف، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا کسی کی کوئی تکلیف دور کر سکے۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا نفع صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے، اور ہر طرح کی تکلیف کا مداوع بھی دراصل وہی کرتا ہے۔ اس لیے صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان پر آنے والی مصیبتیں یا بیماریاں، خاص طور پر کیونکہ ہم شفا کے کانٹیکس میں اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں؟ کیا بعض بیماریاں عذاب بھی ہوتی ہیں؟ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں، کسی تکلیف، کسی بیماری میں مبتلا ہوا ہو تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر آئی ہے یا یہ کہ میرے درجات کی بلندی کے لیے ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مصیبتوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں کیوں مبتلا کرتا ہے انسان کو۔ کبھی انسان کو کچھ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کو ہوش دلانے کے لیے، اس کی غفلت دور کرنے کے لیے، کبھی اس کے گناہ معاف کروانے کے لیے، کبھی اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس پر جو تکلیف آئی ہے وہ ضرور اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء پر بہت سی تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، دکھ، غم، کرب، تکلیف انہیں پہنچی، اور یہ سب اللہ کے بہت محبوب بندے تھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان پر جو ایوب علیہ السلام پر جو بیماری آئی وہ نعوذ باللہ ان کے لیے کوئی عذاب تھی یا ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایک طاعون کی وبا پھیلی تھی، جس میں بے شمار صحابہ کرام اس وبا کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، جس میں بہت عظیم صحابہ بھی شامل تھے، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، حارث بن ہشام، سہیل بن ہشام، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ۔ تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک امتحان تھا، ایک شہادت کا درجہ ان کو ملنا تھا۔ تو بیماری اور تکلیف اور مصیبت ایمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، اور چاہے وہ کوئی وبائی بیماری ہو یا کوئی ویسے تکلیف پہنچی ہو، تو کیونکہ مومن اس میں صبر کرتا ہے
اور صبر کی وجہ سے وہ اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، جبکہ غیر مومن اس موقع پر بے صبری کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بد اخلاقی برتتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو مصیبتوں اور بیماریوں کی بعض اوقات وجہ واقعی انسان کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر بیماریوں کے اسباب دیکھیں تو اس میں بہت دفعہ ہمارا اپنا ہی غلط لائف سٹائل ہوتا ہے، یا ہماری اپنی ہی اپنے ساتھ کی ہوئی ذاتیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ہمارے کھانے پینے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو سردی گرمی سے نہیں بچاتے، یا اور اسی طرح کچھ چیزیں جو تکلیف کا باعث بنتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیئرلیس ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بیماریاں ہمیں آ لیتی ہیں۔ تو وجہ جو بھی ہو، مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری بہرحال اس کے حق میں اچھی ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھ کے اپنائے نہ رکھے، بلکہ اس کا علاج بھی کروائے اور اس کو دور کرنے کی بھی دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی بہت سی ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی سزا ملنے لگے تو ہم اٹھ ہی نہ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ویسے ہی دور کر دیتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہرحال ہمارے گناہ یا ہمارا اپنا غلط لائف سٹائل یا ہماری اپنی کچھ اپنے اوپر کی ہوئی ذاتیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بیماری ہمیں آ لیتی ہے۔ دوسری وجہ یا دوسرا سبب انسان کی آزمائش اور ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو اگر گناہ کی وجہ سے ہے کوئی تکلیف یا امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو بہرحال ضروری ہے کہ انسان اس پر صبر کرے، کیونکہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اور پھر بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے، یعنی ایک سوئی بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسی کوئی ایسا لگتا ہے کسی نے پرک کر دیا تو آپ سی کر اٹھتے ہیں یا ایک دم تڑپ اٹھتے ہیں، یا کوئی درد کی کو چوکا لگ جاتا ہے۔ تو ہر ایسے درد اور ہر ایسی تکلیف پر انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کو وہ اجر یاد ہو تو پھر اس کے لیے وہ تکلیف سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے حق میں خیر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو ضروری نہیں۔ تو تینوں اسباب یاد رکھنے چاہیے کہ بعض اوقات ہمارا ہی گناہ مصیبت لاتا ہے، بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ یہ اللہ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہی تکلیف انسان کے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندہ میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا۔ جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، بے شک مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارے اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا ابشر، یعنی خوش ہو جاؤ، یعنی بظاہر تو تکلیف تھی لیکن آپ نے اس کو بشارت دی، کیونکہ مومن کے لیے تکلیف جو ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کے اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اسے نہیں خبر کیوں باندھا گیا اور اسے نہیں پتا کہ کیوں چھوڑ دیا گیا۔
یعنی جو فاجر یا منافق یا نافرمان ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس کو نہ تکلیف کے آنے سے کچھ سبق ملتا ہے اور نہ تکلیف کے جانے پر کوئی شکر گزاری ہوتی ہے. لیکن مومن کا رویہ بیماری اور تکلیف میں مختلف ہوتا ہے، اور اس پر ہم اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. جب مومن پہ تکلیف آتی ہے تو وہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی عبادات میں اور حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی دیکھتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے. کوئی اس کا لین دین ہوتا ہے، کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی وصیت لکھنی ہوتی ہے جس میں وہ کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بیماریاں اس کو ان سب ضروری اور اہم کاموں کی طرف موڑ دیتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تکلیف میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے. بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبراتا نہیں، اس میں خیر ہی خیر سمجھتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، منہ سے برے الفاظ نہیں نکالتا، بیماری کو برا بھلا نہیں کہتا، موت کی تمنا نہیں کرتا، اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اور تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال. اور یہ بیماری اس کو جہاں دنیا کے اور کاموں سے کو چھڑا دیتی ہے اس سے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ اس بیماری میں کرتا ہے، کیونکہ فراغت ہو جاتی ہے ایک طرح سے. اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی تیمینہ بولے. مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا جی پلیز کریکٹ می اگر مجھے غلط سمجھ آئیے. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ رات کا پھٹنا اور آنکھ کو نقصان پہنچنا، جی ہاں، یعنی بعض اوقات یہ جو ایسی کوئی تکلیف اچانک آ جاتی ہے تو یہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے. مگر پھر ایک یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اگر آپ کی آنکھیں چلی جائے، روشنی چلی جائے، اگر آپ صبر سے اس کو فیس کریں گے، قبول کر لیں، جی آپ جنت ہے. جی یہ بھی ہے، گناہ کیا، تکلیف آئی، گناہ چلا گیا، جنت کا رستہ کھل گیا. ٹھیک ہے، تو سٹیپس ہیں. ایڈم. سر جی یہ جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے اس لیے عذاب ہوا، تو ایمان نہ لانا عذاب کی وجہ بن سکتا ہے. مجھے ایسا لگا کیونکہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا مگر ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری ایمان کی جانچ پڑتال کرنا کہ جب مصیبت آ رہی ہے تو بس یہ ہے. جی اور تو نہیں کوئی. استاذہ جی آج کی لیکچر سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خود پہ کوئی تکلیف آئے تو بس استغفار پہ زور، یہی سمجھ کے کہ اللہ رحم کرے، کوئی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور کسی دوسرے پہ ہو تو پھر ججمنٹل نہیں ہونا کہ اللہ رحم کرے اس کو. بالکل خدا نخواستہ کسی پر بھی تکلیف ہو تو ججمنٹل بالکل نہیں ہونا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا نا تو تبھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمایا، مجھے بچا کے رکھنا. استاذ جی ایسے لگتا ہے کہ پریپریشن بہت زیادہ ضروری ہے، مائنڈ کو سیٹ رکھنا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ آ جاتا ہے تو میں نے ریئیکشن کیا کرنا ہے، نہ کوئی ایسے ہی اس موقع پہ بولنا کیا ہے، کرنا کیا. اور یہ سارا سبجیکٹ پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ انسان تو ظاہر ہے غلطیوں کا پتلا ہے، اور یہ زندگی میں انسان کے تکلیفیں، بیماریاں، کئی چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ تو ہر ایک کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان سب چیزوں کا علم ہونا کم از کم ضروری ہے. ٹھیک ہے. سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر اوقات ہمیں یہ کیوریاسٹی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیسے ہیں. تو یہ بیماری اور تکالیف جو ہیں ایک طرح کا ہمیں کرائٹیریا دیتی ہیں جس میں ہم جیسے ریئیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ پھر ویسے ہی ہوگا. اگر بیماری کو لے کے ہم بہت مایوس ہو جائیں یا شور مچائیں یا شکوے شکایت کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہے. اور اگر ہم صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں، یا پھر صبر سے بھی بڑھ کے یہ کہ بیماری میں انسان شکر بھی ادا کرے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ بیماری اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتی تھی نا.
چلیے آن لائن بھی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے. جی سعدیہ سعاد. جی سعدیہ آپ کا ہاتھ کھڑا. جی استاذہ جی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ شفا کی دعاؤں کی صورت میں آپ کی معلومات کا ایک نچوڑ ہے جو کہ انتہائی قیمتی ہے ہمارے لیے، اور ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ. یہ سب سننے کے بعد جو ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کے احساس سے دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری ہی اپنی کوئی کوتاہی ہے، غلطی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پہ کوئی تکلیف آ گئی تو وہ بھی ہمارے لیے درجات بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اس میں صبر اور شکر کرتے ہیں. جی اور یہ کہ دنیا میں ہی صفائی ہو گئی، یہ بھی ایک تو بڑی بات ہے نا کہ دنیا میں ہی صفائی ہو گئی. دنیا میں صفائی ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین، شاکرین اور صالحین میں شامل کرے اور آپ کو اجر عظیم دے کہ آپ ایک اتنا بہترین سلسلہ لے کے چل رہی. شکریہ. قرۃ العین. پیاری استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل سوشل سائنسز اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ انسان اپنی امیونٹی کو اتنا اسٹرانگ کرے، امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ کسی بھی ویکسین کی ضرورت نہ ہو. تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہم باڈی کے امیون سسٹم کو قرآن اور ذکر کے ذریعے سے اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ بیماری تو ظاہر ہے کوئی انسان ایسا ہے نہیں دنیا میں کہ اس کو بیمار نہ ہوا ہو، تو بیمار وہ ہمارا امیون سسٹم اندر کا اتنا اسٹرانگ ہو ذکر اور قرآن کے ذریعے سے کہ بیماری میں بھی ہم اللہ کو اسی طرح یاد کریں اور اللہ کے ذکر اسی طرح سے ہم کرتے رہیں، بلکہ وہ زیادہ ڈوز کو زیادہ بڑھا دیں. تو انشاءاللہ انسان کے دل کو سکون ہو جائے. نیئر. جی استاذہ جی سب سے پہلے تو استاذہ جی میں بہت بہت آپ کے لیے دعائیں، اور بہت میرے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. میں ایجپٹ میں ہوں نا، تو آج پہلی بار مجھے مسجد میں ایک کلاس میں جانے کا موقع ملا. تو الحمدللہ آل دو عربک میں سب کر رہے تھے، پر آپ کے لیے بہت بہت دعائیں نکلی. اللہ تعالیٰ آپ سے دل کا بہترین کام لے، اللہ تعالیٰ کو صحت عافیت میں رکھے. کہ استاذہ اتنا اچھا لگ رہا تھا جب وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے اور حدیث پڑھ رہے تھے، تو الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہا تھا. پھر میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ میں آل دو ایکسپلین نہیں کر سکتی عربک میں، لیکن الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہا ہے نا. اور پھر میں نے یہ دعا بھی مینشن کی، انہوں نے وسوسوں کا، تو وہ نماز کا ذکر کر رہے تھے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ دعا جو آپ نے بتائی ہے، پھر یہ میں نے دعا مینشن کی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں. تو استاذہ جی بہت بہت مجھے بہت خوش ہوں کہ پہلی بار جب سے ایجپٹ میں آئی ہوں، آج پہلی بار مجھے مسجد میں ایک درس میں جانے کا موقع ملا. الحمدللہ رب العالمین. اور جو ایک آپ اکثر ذکر کرتے ہیں نا محبت کی بات، تو واقعی محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اور جب آپ صحیح قرآن کا الحمدللہ قرآن اور سنت کا صحیح علم ہوتا ہے، پھر آپ کسی بھی جگہ جائیں نا، آپ ان لوگوں میں الحمدللہ ایک اپنائیت اور محبت محسوس کرتے ہیں. استاذ آپ کے لیے بہت دعائیں، اور وہ دین کی وجہ سے اللہ ہوتی ہے. بہترین کام دے اور ہمیشہ آپ کو سیکھنے کا موقع دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا استاذ. جی انشاءاللہ. نیکسٹ آپ کچھ کہنا چاہیے؟ آسیہ آپ کہیے. جی استاذہ جی یہ آیت اتنا حصہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کے وسیلہ دینے کے انا مومنون، کہ اللہ ہم سے عذاب ہٹا دے، تکلیف ہٹا دے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. جیسے کہ بات آئی ہے نا کہ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دیں اور ایمان کا بھی وسیلہ دینا ہے. ایون دو الدخان میں جہاں وہ کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، وہ ایمان والے اس طرح نہیں تھے، لیکن ہم جب پڑھیں تو خاص طور پہ اس چیز کو محسوس کریں اور ایمان کو بڑھانے والے کام کریں. بالکل بہت اچھا. نیکسٹ دعا. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اے اللہ اس بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کر. ابو نحیلہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، تو کہا اللہم انقص من المرض ولا تنقص من الاجر. اے اللہ مرض کم کر دے لیکن اجر میں کمی نہ کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روایت نہیں ہے، لیکن دعا بہترین ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوں تو یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ بیماری کم ہو، اجر کم نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنے ہی وابالے اور حرکتیں اس اجر کو کم کر دیتی ہیں. کیونکہ مومن کے لیے بیماری جو ہے یہ باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ کسی کافر اور منافق کے لیے ساری تکلیفیں رائے گاں جاتی ہیں، یعنی ان کو اس پر کچھ بھی نہیں ملتا.
ایک مومن کو کتنا کچھ اس پر اجر اور ثواب اور درجات کی بلندی ملتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، شرک کے ساتھ یہ سارے اجر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی تکلیف پر بھی زیادہ اجر دینے پہ قادر ہے۔ یعنی ایک کانٹا بھی چبھے مومن کو تو اس پر بھی درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ اور اس لیے انسان کو بیماری کی کمی اور اجر کی زیادتی کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اجر اور بڑھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تو کوئی حیا ہی نہیں، بلکہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اور چاہیے اور چاہیے۔ بندوں سے مانگیں گے تو ناراض ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو بندہ اس سے مانگتا ہے۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو یہ بیماریاں لگتی ہیں، یہ بتائیے ان پر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ابی ابن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ ایک کانٹا ہی چبھ جائے یا اس سے بھی کم ہو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ سن کر ابی ابن کعب نے اپنے بارے میں یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو، لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی بخار بھی ہو لیکن یہ کہ فرائض میں کمی نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تپتا ہوا محسوس ہوتا، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ بخار ایسی چیز ہے کہ جو جسم کے ہر حصے میں گھس جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ سر کو بخار اور پاؤں کو بخار نہیں، یعنی پورے جسم کو گھیر لینے والی بیماری ہے یہ۔ اور بیمار شخص کا اجر جو ہے وہ یعنی قائم رہتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو، سٹیمپڈ ہوتے ہیں سب۔ چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے فلاں بندے کو روک دیا، یعنی وہ یہ اور یہ نیک کام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب عز و جل کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال یہ کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا یہ کہ یہ فوت ہو جائے۔ یعنی جب تندرستی کی حالت میں انسان جو عمل کرتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ سارے لکھے چلے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں بہت سی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، بہت سے کام کاج، بھاگ دوڑ، تو انسان کو تنہائی اور یکسوئی کا موقع ملتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان بیماری نہیں ہوتا، کسی کے سر میں کبھی درد ہی نہیں ہوا یا کوئی اور، تو اس کو دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت صحت مند رہتے ہیں نا، عام طور پر وہ سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں، عمومی طور پر میرا مشاہدہ یہ ہے، کیونکہ وہ تکلیف سے گزرے ہی نہیں ہوتے اور لہٰذا انہیں کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کیسے دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو بہرحال انسان کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بیماری کی حالت میں بھی جتنے نیکی کے کام ہو کر سکیں، جیسے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے یہ جو بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں یہ مجھ سے نہ چھٹیں، تو اسی طرح انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت کی حالت میں کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ اور ورنہ گناہ تو خزاں کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابو الاشعث صنعانی کہتے ہیں میں صبح سویرے دمشق کی مسجد میں پہنچا، میری ملاقات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد بن اوس اور سنابحی سے ہوئی۔ میں نے ان دونوں سے عرض کیا اللہ تم پر رحم کرے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قریب میں ہمارا ایک بھائی ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔
تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. پھر ہم لوگ چلے اور اس کے پاس پہنچے، یعنی بیمار کے پاس. ان دونوں صحابہ کرام نے اس مریض سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی، خیریت سے ہو؟ اس مریض نے کہا اللہ کے فضل سے صبح کی، یعنی الحمدللہ خیریت سے ہوں. حضرت شداد نے فرمایا گناہوں کو مٹانے والی اور معاف کرانے والی چیزوں سے خوش ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ آزمائش میں بھی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی تکلیف کی حالت میں بھی الحمدللہ کہتا ہے، تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، شکوے شکایات نہیں کرتا، تو وہ اپنی بیماری کے بستر سے اس طرح اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا، پوری طرح صاف ستھرا ہو کر. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو عمل کرنے سے روک دیا تھا، یعنی بیماری میں نہیں کر سکتا تھا اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا اس کے لیے اسی طرح اجر لکھا کرو جس طرح تم اس کی صحت کے زمانے میں اس کے لیے اجر لکھتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ بیماری کس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جس سے گناہوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور جنت میں درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا اظہار ہر وقت ہر کسی کے سامنے نہ کرے. جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آگے چلوں. جی سازا سوری ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس میں میرا ایک کوشچن ہے سب پیچھے والے میں. یہاں پہ کہہ رہے انا مؤمنون، تو جب ہم کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم خود کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور نیکسٹ پرسن کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو انا مومنون کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مصیبت بیماری آ جائے تو ہمیں اپنے مومن ہونے کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے مومن ہیں، نیکی کے کام اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، وہ اس پہ فوکس کریں. دوسرا جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کین وی وسیلہ بنا سکتے ہیں کوئی جو کبھی ہم نے کوئی نیکی، اللہ جانتے ہیں کیسی نیکی کی ہوگی، اللہ کو ہی پتہ ہے کیسے، لیکن کیا ہم اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں کوئی ایسی تکلیف؟ بالکل بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں. جی ہما سمی. جی استاذہ جی سبحان اللہ، میں اس چیز کو نا اجر کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی جو بھی آپ نے بات کی ہے نا، اور پھر اسی طرح کہ تکلیفیں انسان کے لیے ہر حال میں رحمت ہی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جب اس پہ صبر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ملتی ہے، اور پھر ابھی آپ نے جو حدیث شیئر کی نا کہ انسان کی تندرستی کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے اسی طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت ایک تسلی والی بات بھی اور درجات کی بلندی کا بھی. اور ایک اور جو چیز میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان اپنی بیماری سے اس تجربے سے گزرتا ہے سبحان اللہ، تو وہ اس دوسروں کو بھی سکھانے کا سبب بنتی ہے. تو شاید اس سے بھی پھر انسان جب اپنی تکلیف سے گزرتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ بھی چیز اس کے لیے پھر اجر کا باعث بنتی ہوگی، جو اس کی بیماری سے دوسرے لوگ سیکھ رہے ہوں گے جب وہ صبر کر رہا ہوگا یا اچھائی پر ہوگا یا پھر بھی نیکی کی طرف ہوگا، اللہ سے اچھی امید پر ہوگا. تو کیا یہ جی ہاں، کیونکہ مومن کے سارے اعمال اس کے آثار ہوتے ہیں نا، اس کے ماحول پر اس کے جو اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک سبق بھی ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے لیے، اس کے جو عیادت کرنے والے ہیں ان کے لیے، تو یہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے، یعنی ملٹیپل اجر کے سورسز سامنے آ جاتے ہیں. جی مریم. جی یہ میں سوچی تھی کہ جب انسان بیماری میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا، پھر اور مائنڈ بھی زیادہ کام کرتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے نا، یعنی جتنی کیپیسٹی میں اللہ نے جو کیپیسٹی دی اس کیپیسٹی میں بھی اس وقت کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے.
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عنایت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو عیادت کرنے والوں کو مریض کے پاس جا کر پڑھنی چاہیے 7 بار۔ عام طور پر ہم یہ سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم تیاری کے ساتھ نہیں جاتے، سوچ کے نہیں جاتے اور مسنون عمل نہیں کرتے، جس سے یعنی عیادت کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو مریض کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مریض کو فائدہ دیتی ہیں۔ اگر ہم کسی کی عادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا اس پہ بوجھ بن جاتے ہیں تو یہ چیز بھی درست نہیں۔ اور اگر ہم جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، دعا پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اور ایک اچھی حالت میں مریض کو چھوڑ کر آئیں تو یہ ہمارے لیے بھی سکینت کا باعث ہوگی اور مریض کے لیے بھی۔ لیکن عام طور پہ ہم اس کے برعکس مریض سے کریت کے پوچھتے رہتے ہیں، درد تو نہیں ہو رہی، کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور بیکار کی ڈیٹیلز جو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں تو وہ ساری آپ کو تفصیلات بتا دے گا کہ کس قسم کی بیماری میں مریض کیا فیل کرتا ہے، بجائے اس کے کہ مریض کا سر کھائیں اور اس کی بیماری بڑھائیں۔ تو ہم سب کچھ پڑھ لکھ کے بھی بعض اوقات عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جی یعنی آپ مریض کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو آڈیبلی پڑھنی چاہیے کہ اس کو پتہ چل رہا ہو؟ جی ہاں، آڈیبلی پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو فیل ہو کہ پاس بیٹھ کے دل میں پڑھ رہے ہاں دل میں کیا پتہ چلتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا۔ جی ہاں، اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اس دعا میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ دعا کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اسأل اللہ العظیم، العظیم یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ عز و جل وہ العظیم ذات ہے کہ جس کی عظمت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی حد بیان کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور پھر اپنے ناموں میں بھی اور اپنی سماعت میں، اپنی بصارت میں، اپنے رحم کرنے میں، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، بکل شیء بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کوئی چپکے سے بات کرے، آہستہ آواز پہ کرے، ایک چیونٹی کی آواز بھی ہو یا اس کے قدموں کی چاپ بھی ہو، وہ سب چیزیں سنتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے، یعنی اپنی صفات میں، اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی عظیم ہے اور اس کا عرش بھی عظیم ہے، اور یہ عرش تمام مخلوقات سے اوپر ہے اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے، تمام مخلوقات کی چھت ہے۔ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو جس رب کا عرش عظیم ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ اور یہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر کے پھر دعا کرنی چاہیے، ان یشفیہ، یعنی جو رب سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے اور اس کی بادشاہت عظیم ہے، اس کا عرش عظیم ہے، وہ تمہیں شفا دے، یعنی اس کے لیے تو تمہیں ٹھیک کرنا کچھ مشکل ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو جسمانی تکلیف میں بھی انسان کو راحت دیتی ہیں اور انسان کی روح کو بھی تسکین فراہم کرتی ہیں۔ اور
انسان کے ایسے الفاظ سن کر، ایسے الفاظ پڑھ کر انسان کے دل کو ایک خاص قسم کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انسان کی موت آئی ہے تو کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن موت سے کم اگر کوئی بھی بیماری ہے تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس بیمار کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہر آنے والا وزٹر بیمار پر 7 دفعہ یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے اثرات کیسے ہوں گے، کس قدر فائدہ ہوگا اس کا۔ اور جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ موت کے وقت تو کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کل من علیہا فان، ہر ایک نے جانا تو ہے ہی، اور ہر ایک کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، اور اس وقت پر اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ انسانوں کی بھی مدت ہے زندگی کی اور امتوں کی بھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جی نیکسٹ دعا، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس دعا کے بارے میں کہیے۔ یشفی نہیں کر دے پھر انسان، جب کوئی نہ پڑھے آ کے تو پھر آپ خود ہی پڑھتے رہیں۔ جی جی میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا صلی اللہ العظیم ان یشفیک، بیچ میں عرش کا ذکر آیا ہے، اور عرش کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رب کا ذکر آتا ہے، رب الملائکۃ والروح، رب الناس، رب العرش العظیم۔ ایسا لگتا ہے کہ عرش بھی کہیں زندہ ہے اور اللہ پالنے والا ہے، اور یہاں پہ شاید اسی لیے ذکر آیا کہ جو عرش عظیم کا رب ہے وہ تمہیں بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل، اللہ کی عظمت کا احساس دلانا مقصود ہے۔ سنا جی ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں نا تو پھر پریپیئر ہو کے بھی جائیں کہ ہم نے عیادت کس طرح کرنی ہے، ہم نے اس سے کیا بات کرنی ہے، اس کی مرض کی نوعیت کیا ہے، کیا چیز اس کو سکون دے گی۔ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو اس کا دماغ، اس کا ذہن ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دنیاوی باتیں بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، کہ اس کے انٹرسٹ کی چیزیں ہم اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑی دیر کے لیے دھیان تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی پھر اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے، اللہ کے بارے میں پازیٹیو اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی اور اس کی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ استاذہ جی اسٹیکر کے طور پہ بھیج دی جاتی ہے یہ دعا جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، گروپ میں بعض اوقات آتی رہتی ہے، تو اس وقت بس انسان اپنی طرف سے ایک دفعہ یہ دعا ادا کر لے، ایک کچھ ویسے اجر انشاءاللہ۔ جی یعنی اسٹیکر کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی لے۔ ایک چیز میں اور بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کسی کو اسٹیکر بھیجیں تو ایٹ لیسٹ اسے پڑھیں بھی اور اس دعا کو مانگے بھی، صرف رسم نہ پوری کریں، بھی ایک رسم بن گئی۔ جی آن لائن اگر کسی کا ہاتھ کھڑا ہے تو جی فاطمہ کامران۔ جی فاطمہ کامران بولیے۔ شاید میری آواز نہیں جا رہی ان کو۔ چلیے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو بولیے، مجھے آواز آ رہی ہے جی، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ دعا ہماری رقیہ میں بھی آتی ہے، تو کیا اس کی ریکارڈنگ گھر میں چلانے سے یا اس کو سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی رقیہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے بالکل۔ جی اگر کوئی بھی آپ کے پاس پڑھنے والا نہیں تو آپ رقیہ پلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب ریسنٹلی میں یہی کرتی تھی کہ ناشتے میں بھی ڈنر میں بھی رقیہ ساتھ پلے کر کے، ایک تو انسان سکون سے کھانا کھا لیتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک بغیر انٹرپشن کے پورا وہ سن لیتا ہے۔ تو ظاہر ہر وقت تو کوئی آپ کے پاس ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کو اتنا ریگولرلی آپ کے اوپر پڑھے، لیکن آپ پھر سن سکتے ہیں۔ جی جی یہ لے لیجیے، اس کو بند کر لیجیے۔ جی نبیلہ آپ بات کیجیے۔ جی استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی مریض ہے تو کئی بار ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہر وقت کا مرض ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ دعا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور خاص طور سے اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، علاج کر چکے ہوتے ہیں لیکن بیماری کم نہیں ہو رہی ہوتی نا، یا بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جب یہ دعا کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ ہوپ ملتی ہے کہ ہم اللہ العظیم سے دعا کر رہے ہیں جو
رب العرش العظیم ہے. جی ہاں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ شفا دے سکتا ہے. جی. شمع. استاذہ اگر کوئی بچہ اس طرح مینٹلی کوئی ڈسٹرب ہو، اس کو مینٹلی کوئی پرابلمس ہو، ڈپریس ہو یا اس طرح، تو اس کے لیے بھی یہی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. شروع میں جی شروع نہیں پانی، اس کو پانی پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مریض پہ پڑھیں. اس سے پہلے بھی جب شروع میں نے یہ کتاب شروع کی تھی پڑھانا، تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ بیماری صرف جسمانی بیماری نہیں ہوتی، روحانی، ذہنی، قلبی، جذباتی، نفسیاتی، ہر طرح کی بیماریوں میں یہ دعائیں شفا کا باعث بنتی ہیں. جی رخسانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے کل کا جو تھا اس میں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، تو اگر آپ کے بچے بڑے ہیں، مطلب وہ جیسے 13-14 سال کے یا 17 سال کے 18 سال کے، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان پہ اگر ہم جیسے یہ سوچ کے سختی کریں کہ تھوڑا اونچی آواز میں بات کریں تو پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور اگر اونچی آواز میں بات نہ کریں تو نہیں جاتے، تو یہ اس امید پہ کہ وہ عادت ہو جائے گی تو خود ہی پڑھنے لگیں گے، تو کی جا سکتی ہے سختی؟ اور اس کا گناہ ہر وقت سختی نہ کریں. آپ دیکھیں جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ پکڑ لیں، تھپکی دیں، ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیں. نہیں، ہر وقت چیخ کے نہیں بات کریں. کچھ اور طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ بچوں سے کیسے کام لینا ہے. ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، ان کے برابر، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، ان سے سوال کریں، ان سے بات کریں کہ بیٹا کیا ہے. ہم صرف اپنی آسانی کے لیے صرف سختی کر کے کام کروا لیں، منوا لیں، تو یہ طریقہ کچھ بہت شاید آسان تو ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. جی نیکسٹ دعا. اذهب البأس رب الناس انت الطبيب وانت الشافي. اے لوگوں کے رب، بیماری دور کر دے، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھ کر یہ دعا کی. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کی. اذهب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرما رہے تھے، الحقنی بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی. مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موت کی تمنا نہیں تھے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار تھا، کیونکہ آپ کو چوائس دی گئی تھی. موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب اس کا سبب دنیا کی مشکلات سے پریشانی ہو، لیکن شہادت کی تمنا ممنوع نہیں. بہرحال یہ دعا جو ہے اذهب البأس رب الناس، یعنی اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تو سب کی تکلیفیں تو دور کر سکتا ہے، تو اس بیماری اور اس کی شدت کو بھی دور کر سکتا ہے، اس کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی مدبر ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے. انت الطبیب، تو ہی طبیب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں اس کا نام طبیب بھی ہے؟ یعنی طبیب جو ہے یہاں پر انت الطبیب جو کہا گیا، تو کیا یہ اللہ کا نام ہے یا کیوں، یا صفت ہے، کیوں یہ کہا گیا؟ مثلا ایک اور روایت میں آتا ہے ابو رمثا کی، جس میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، مہر نبوت، کیونکہ میں ایک طبیب یعنی علاج کرنے والا آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ ہی طبیب ہے، بلکہ تم تو ایک رفیق ہو، یعنی نرم مزاج ہو، آرام دینے والے ہو. اس کا طبیب تو وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو یعنی بل انت رجل رفیق،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کا جاننے والا اور اس کا علاج کرنے والا وہ دراصل اس کا خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اصل میں طب کا لفظ جو ہے وہ کسی چیز کے علم کے لیے آتا ہے، جیسے سائنس، تو سائنسز کس لیے استعمال ہوتا ہے لفظ؟ علوم کے لیے، نالج، علوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح طب بھی کسی چیز کے علم کے لیے آتا ہے، ٹھیک، اور طبیب کہتے ہیں عالم کو، جیسے حکیم کہتے ہیں، کسی طبیب کے لیے حکیم کا لفظ بھی آتا ہے جو حکمت والا ہے، حالانکہ اس کا علاج سے کیا تعلق ہے اگر کوئی شخص حکیم یا دانا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو علاج کرتے تھے یا جو لوگوں کے مزاج کو سمجھتے تھے، تکلیفوں کو سمجھتے تھے، تو ان کو بڑے بڑے ٹائٹل دیے جاتے تھے کہ یہ عالم ہے یا یہ حکیم ہے یا یہ طبیب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مریض کا علاج کرنے والا جو بھی ہو، چاہے وہ ماہر ہو، اپنے فن کے اعلیٰ مقام پر ہو، لیکن پھر بھی وہ مرض کا مکمل علم نہیں رکھتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اگر جان بھی لے تو بعض اوقات اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بیماری میں اس مریض کو کتنی ڈوز دینی چاہیے، کتنی دفعہ دینی چاہیے دوا۔ مثلاً اگر آپ ایک ہی وقت میں 2 معالجوں کو کنسلٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے دونوں کے بھی اوپینین میں فرق ہوتا ہے، اور تو اصل علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، باقی تو ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا، یعنی ان کے ذریعے شفا بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا جبکہ اس سے شفا مانگی جا رہی ہو، تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسے انت الشافی، انت الطبیب، لیکن ویسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہیں یا طبیب عام معنوں میں جیسے وہ انسانوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یا حکیم یا طبیب جیسے انسانوں کو ہم بلاتے ہیں، بلکہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے کہ اصل علم آپ کے پاس ہے اور اصل علاج آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی طبیب اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے بلکہ صفات ہے، صفات میں سے ہے یہ، ٹھیک۔ اور کسی ڈاکٹر کو کب طبیب کہا جا سکتا ہے؟ جب وہ بیماری کو سمجھے، اس کا علاج تشخیص کرے اور اس کے اندر اس کی اچھی اپنے علم کے اندر ڈیپتھ ہو۔ وَأَنْتَ الشافی، شافی جو ہے یہ شفا سے ماخوذ ہے، یعنی جس کا لغوی معنی ہے بیماری سے صحت یاب ہونا اور آرام پانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے انسان کو نکال لیتا ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ ہم تو صرف اسباب اختیار کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی شفا دینے پہ قادر ہے۔ بیماریاں چاہے روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، انسان ان سب کے ازالے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے بھی پکار کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا شافی مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ استاذہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسلام میں ہر موقع میں ایک امید اور پازیٹیوٹی، اور کبھی بھی کوئی غم اور مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ بالکل، جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں خیر ہے، اور بیماری تو بہت، اور اس کا حل بھی ہے، الحمدللہ۔ بالکل۔ جی، کہ ڈاکٹر کے دل میں وہ جو بیماری کی شفا آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھرو ہی آتی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے تھرو آتی ہے، بالکل۔ جی ہما سمی، آپ بات کیجیے۔
جی ہمارا بات کر لیجیے پھر ہما کو بتاتے. ساری میں تھوڑا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی کیجیے. کہ وہ اس پر ایمان کتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. تو ابھی میرا بیٹا آیا تھا, اس نے اپنے پیشنٹ کی بات بتائی کہ وہ عورت جو ہے 80 سال کی تھی اور بالکل صحت مند تھی, اور ایک چھوٹا سا اس کا پروسیجر ہوا تو اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی, وہ اٹھ نہیں سکتی, اور بالکل اس کی ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. تو اس کی بیٹی سے ڈاکٹرز نے بات کی کہ اب کچھ نہیں ہوگا, تو جو سپورٹ ہے ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو کہتا ہے میرا بیٹا کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری سپورٹ ہٹا دی جائے تو تم میرا ہاتھ سے اسکویز کرو. تو وہ بالکل ڈیڈ تھی, لیکن اس نے اس کا ہاتھ دبایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری جو ہے نا سپورٹ جو ہے وہ رہے. لیکن اس کے بعد جو اس کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ بلیو نہیں کرتی گاڈ پر. تو پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ میرا ہاتھ دباؤ کہ ہم تمہاری سپورٹ ہٹائیں, تو وہ اس نے اس کا ہاتھ نہیں دبایا. وہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں تھا, کہ وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کا حال کیا ہونے والا ہے. تو ایمان نہیں ہے تو پھر اس انسان کو شفا کی بھی امید نہیں ہے. پھر یہ ٹیلینال نے مجھے فرق پڑا ہے. یہ تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, اسے دل میں یہی ہوتا کہ اللہ نے دیکھیں منہ سے یہ الفاظ کیوں نکل جاتے ہیں, پھر کنٹرول کرنے چاہیے. جی ہما سامی. جی سادہ جی, ایک تو اپنا تجربہ شیئر کرنا تھا اسی پہلی دعا کے حوالے سے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سبحان اللہ, ہر دفعہ جب بھی اس کو میں نے مانگا ہے الحمدللہ الحمدللہ, انسٹنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی دی اور شفا بھی دی ہے, چاہے وہ چھوٹی چیز ہے یا چاہے وہ بڑی چیز ہے. کبھی مجھے کچھ پریشان بھی کرتی ہے بات, تو اس کے لیے بھی میں ضرور پھر مانگتی ہوں اپنے لیے. اور دوسرا جو میں یہ سیکنڈ جو ہم نے پڑھی ادھی بالبأس والی جو دعا تھی, تو اس میں دعا کا آغاز اے لوگوں کے رب سے جب ہو رہے نا, تو میں اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ ہم جب اس دعا کو مانگتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم نے سبب تو اختیار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم سبب اختیار کریں, ہم ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں گے, ہم دوائیاں بھی کھائیں گے, لیکن ہم ساتھ ہی میں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا. رب الناس انت الطبیب. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی زبردست بات مجھے یہاں پہ لگ رہی تھی کہ الحمدللہ اسباب کو بھی ہم فوراً دعا میں بھی اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.